ایک شہر ایک شخص جسے لوگ سب سے سچا اور سب سے امانت دار کہتے تھے، اور پھر اسی شخص کو پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن لوگوں کی طرف سے جواب کیا ملا؟ مذاق، ذلیل کرنا، تکلیف پہنچانا، اور سب سے بڑھ کر دکھ اپنے ہی خاندان سے ملا۔ ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا اور لوگوں کو اکساتا اور اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا تو ابو لہب نے سب کے سامنے کہا تبت لک یا محمد، اور پھر اسی وقت اللہ نے اس کے لیے سورہ نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور صرف ابو لہب ہی نہیں، ابو جہل بھی بنو ہاشم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس نے کہا ہم محمد کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، وہ ہمارے بزرگوں کو برا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کو چھوڑنے کو کہتا ہے، اور پھر قریش کے سردار مل کر اسلام کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے سے نہیں رکے تو قریش نے ایک نیا ظلم شروع کیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھرانے اور مسلمانوں پر، اور جو مسلمان نہیں تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان پر سوشل بائیکاٹ ٹھوک دیا۔ مکہ میں آپ کو رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ شیب ابی طالب جو کہ مکہ کے سائیڈ میں ہے، وہاں آپ رہنے پر مجبور ہو گئے، اور یہ بائیکاٹ اتنا سخت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتے اور چمڑے بھی کھائے، کیونکہ مکہ پورا ڈیزرٹ تھا۔ یہاں جتنی بھی خوراک کی چیزیں تھی وہ باہر سے امپورٹ کی جاتی، اور جیسے ہی کوئی قافلہ مکہ پہنچتا، مکہ کے باقی سارے قبیلے پورا خوراک کا سامان خرید لیتے، اور بنو ہاشم کو اس میں سے ایک بھی چیز نہیں لینے دیتے۔ یہ 3 سال کا بائیکاٹ اسلام کی زندگی کی سب سے سخت آزمائش تھی، اور پھر ان ظلموں کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کم نہ ہوا۔ 3 سال بعد جب یہ بائیکاٹ ختم ہوا، تب آپ کے 2 سب سے مضبوط سہارے، آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس دنیا سے چلے گئے۔ ابو طالب کی وفات کے بعد بنو ہاشم کا سردار ابو لہب بنا۔ ابو لہب نے سردار بنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں رہنے کی سٹیزن ختم کر دی۔ اب آپ کا مکہ میں رہنا اور بھی مشکل ہو گیا تھا، اس لیے پھر آپ نے طائف جانے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کے ساتھ مکہ سے پیدل آلموسٹ 100 کلومیٹر دور طائف دین کی دعوت دینے گئے۔ جب آپ طائف پہنچے تو آپ نے طائف کے سرداروں سے بات کی، انہیں بڑے پیار سے دعوت دی، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، شرک کو چھوڑ دو۔ لیکن سرداروں کا جواب کیا تھا؟ اللہ نے تمہیں ہی کیوں نبی بنایا؟ کیا اللہ کو تم سے بہتر کوئی نہ ملا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی بستی میں دعوت دینے لگے۔ وہ لوگ دعوت قبول کرنے کے بجائے آپ کو برا بھلا کہنے لگے، آپ کا مذاق اڑانے لگے، اور سب نے کہا کہ طائف سے چلے جاؤ اور یہاں پر کبھی دوبارہ مت آنا۔ طائف میں 10 دن گزارنے کے بعد جب کوئی پروگریس نظر نہیں آئی تو آپ مکہ کے لیے واپس روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے تو طائف کے لوگوں نے آپ پر اتنے پتھر مارے کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارتے گئے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے لگے۔ وہاں سے بھاگتے بھاگتے آپ شہر کے باہر ایک گارڈن میں پہنچے۔ وہ گارڈن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن عتبہ اور شیبہ کا تھا، لیکن انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو خون سے بھرا ہوا دیکھ کر ترس آیا، اور انہوں نے اپنے کرسچین غلام سے ان کی طرف کچھ انگور بھجوائے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور اللہ سے دعا کی کہ آپ نے مجھے کیسے ظالم لوگوں کے حوالے کیا، لیکن اگر آپ مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے اللہ کو تو فیوچر فاسٹ سب کا پتہ ہوتا ہے، تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف جانے سے پہلے روک بھی سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیوں نہیں روکا؟ کیونکہ آنے والے ہزاروں سال تک پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور ڈیڈیکیشن کو دیکھ سکے۔ جب وہ غلام آپ کے پاس آیا تو آپ نے سارے غم بلا کر اسے بھی دین کی دعوت دی، اور اس سے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ تو اس غلام نے کہا میں نینوا سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تو تم میرے بھائی یونس علیہ السلام کے شہر سے ہو، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومے اور وہ بھی اسلام لے آیا۔ ان سب سے دور کھڑے عتبہ اور شیبہ نے یہ سب دیکھا اور کہا لو یہ غلام بھی گیا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے ہی تھے کہ وہاں جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر حاضر ہوئے، اور فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دے تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف کو تباہ کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں،
یہ نہیں تو ان کی اولادوں میں سے کوئی مسلمان ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت ظلم کے بعد بھی ان سب کو معاف کر دیا۔ جب آپ مکہ کے قریب پہنچے تو آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے مکہ میں رہنے کی سٹیزن ختم کر دی گئی ہے، تو آپ نے مکہ میں رہنے کے لیے مکہ کے کچھ لوگوں سے پناہ مانگی۔ پہلے 2 لوگوں نے پناہ دینے سے انکار کر دیا، لیکن تیسرے مطعم بن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی۔ طائف کے اتنے دردناک حادثے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فرق نہیں پڑا، آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ ہر سال پورے عرب سے ہزاروں لوگ مکہ حج کرنے کے لیے آتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں ان کیمپس میں جاتے اور انہیں دعوت دیتے، اور ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا اور ان سے کہتا ان کی بات نہ مانو۔ طائف کے اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کیمپس میں گئے، اور ان کیمپس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مدینے کے 6 لوگوں سے ہوئی۔ ان کو اسلام کی دعوت دی، انہیں بتایا میں نبی ہوں۔ مدینے والے سوچ میں پڑ گئے کہ یہ وہ نبی تو نہیں جن کے بارے میں ہمیں یہودی بہت سالوں سے کہہ رہے تھے۔ اب یہ کسی کو پتہ نہیں کہ اللہ پچھلے 1000 سالوں سے یہودیوں کے ذریعے مدینے والوں کی دماغ کو ٹرین کر رہا تھا کہ بہت جلد مدینے میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں۔ مدینے کے ان 6 لوگوں نے ڈائریکٹ اسلام قبول کر لیا اور واپس جا کر مدینے میں اسلام کو پھیلانا شروع کیا، جس کے بعد مدینے سے اگلے سال 12 لوگ اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اس طرح آہستہ آہستہ مدینے کے ہر گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچنے لگا۔ یہ کچھ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل سال تھے کہ پہلے مکہ والوں کی بائیکاٹ کی وجہ سے شیب ابی طالب میں پتے اور چمڑے کھانے پڑے، پھر ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات، پھر طائف میں اتنا ظلم کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ لیکن انہیں سخت حالات میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون دینے کے لیے انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر کرائی، 7 آسمانوں کی سیر۔ سبسکرائب۔